اتنی قریب اتنی دور۔ دفتن میں رک گیا۔ ہینگر کے باہر بالکل ایک طرف وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی کچھ سی رہی تھی، ایک دو ٹانکے لگاتی، پھر دور نہ جانے کدھر دیکھنے لگتی، دیکھتی رہتی جیسے کھو گئی ہو، اور سلائی کا کپڑا گود میں پڑا رہتا، پھر وہ چونکتی، لمبی آہ بھرتی اور پھر سے کپڑا اٹھا کر اسے سینے لگتی۔ پہلے تو میں کھڑا رہا اور دور نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی بیٹھی رہی، پھر میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میرا جی چاہتا تھا اسے جا کر پوچھوں، کیا ہے تجھے، جیسے اقبال بیگم مجھ سے پوچھا کرتی تھی۔ میں سوچنے لگا، کیا یہ بھی جاگتے میں سپنے دیکھتی ہے؟ کیا اس وقت یہ بھی گھوڑے پر سوار ہے اور کسی جیرے سے کہہ رہی ہے، زور سے؟ ان دنوں میں ساری دنیا سے دور تھا، گھر سے، دوستوں سے، حقائق سے، سب کچھ ناچوں کی اوٹ میں آ گیا تھا، اور وہ میرے روبرو کھڑی تھی، جیسے کوئی گلیور بالشتیہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اس کے باوجود میں اسے کس قدر دور تھا۔ کالے کوسوں، مجھے پتا نہ تھا کہ وہ کہاں کھوئی ہوئی ہے۔ کتنی عجیب بات تھی۔ دفتن وہ چونکی، ایک آہ بھری اور پھر سے کپڑا اٹھا کر ٹانکے لگانے لگی۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ناجو نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن بن دیکھے جان گئی تھی کہ چند ایک قدم دور میں بیٹھا اسے دیکھ رہا ہوں۔ کیا سی رہی ہو؟ میں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی سیتی رہی۔ تو سیتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، میں نے کہا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر غور سے میری طرف دیکھا اور پھر سے کپڑا سینے لگی۔ دیر تک میں خاموش بیٹھا رہا، پھر سے بات چلانے کی اجازت نہ ہوئی۔ صدیاں بیت گئیں، میں دیکھتا رہا اور وہ سر جھکائے ٹانکے لگاتی رہی۔ پتلون پھنسے بابو۔ پھر دفتن اس نے سر اٹھا کر پوچھا، تو یہاں کیوں آتا ہے؟ میں حیران رہ گیا، اس نے خود بات چھیڑی تھی۔ بول کیوں آتا ہے؟ اس نے نظر بھر کے میری طرف دیکھا۔ میرے بند میں تاریں بجنے لگی۔ تیرے لیے، میں نے جواب دیا۔ کیا ملے گا تجھے؟ اس نے پھر ٹانکا لگاتے ہوئے کہا۔ نہ ملے میں کیا مانگتا ہوں؟ کچھ تجھ سے کچھ کہتا ہوں؟ کچھ نہیں کہتا۔ کیوں کچھ نہیں کہتا؟ وہ بولی۔ کیوں نہیں مانگتا؟ تو ناراض ہو جائے گی اس لیے۔ وہ کہکا مار کر ہنسی۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی خواہ؟ پھر مجھ سے گھبراتی کیوں ہے؟ خواہ وہ مسکرائی۔ شرماتی جو ہے تجھ سے؟ اس نے کہکا لگایا۔ کوئی گاؤں کا جنڑا ہوتا تو شرماتی بھی۔ وہ رک گئی۔ اور یہ جو اتنے سارے مرد ہیں کیمپ میں، یہ جنڑے نہیں ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو شہر کے ہیں، وہ بولی۔ شہر کے جنڑے نہیں ہوتے کیا؟ یہ تو بابو ہوتے ہیں، پتلونوں میں پھنسے ہوئے بابو۔ تو بھی تو بابو ہے۔ اچھا، یہ بابو کچھ نہیں کہتے؟ تو بھی تو کچھ نہیں کہتا نا؟ وہ چپ ہو گئی، پھر مدھم آواز میں بولی۔ جو کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں کہتا، اس سے کیا شرمانا؟ میں سمجھا تھا کہ کچھ نہ مانگنا ایک بہت بڑی خوبی ہے جو مرد کے خلاف ساری بدگمانی کو دھو دیتی ہے۔ اسی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بھی مرد ہوتا ہے کیا؟ وہ جھکی جھکی نگاہوں سے سیتے ہوئے بولی۔ جو کچھ نہ مانگے، نہ کچھ کہے، اور یہ بابو لوگ مانگیں بھی تو منت کر کے مانگتے ہیں۔ کبھی مرد بھی منت کرتا ہے بھلا؟ میں نے کبھی اس زاویے سے نہ سوچا تھا۔ میرا سارا فلسفہ دھجیاں بن کر اڑ گیا اور خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کب تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، اور میرے اس کی طرح ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کیسے دیکھتا۔ جب میری نگاہوں میں مانگ ہی نہ تھی تو کیسے دیکھتا؟ میں سوچنے لگا، اگر اب میں دیکھوں بھی تو کہے گی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا مرد کا کام نہیں، اس کا کام ہے جو بے بس ہو چکا ہو۔ جو بے بس ہو جائے وہ کیا مرد ہوتا ہے؟ دیر تک میں سر جھکائے سوچتا رہا۔ اس کی خوشبو سے گرد و پیش بھرا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی کے احساس نے مجھے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ تھپک تھپک۔ ناجو چتری۔ دفتن وہ پھر بولی، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے مفتی۔ مفتی؟ وہ کہکا مار کر ہنسی۔ نام تو بابو ایسا نہیں ہے۔ تیرا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ ناجو، وہ بولی۔ ناجو؟ یہ کیسا نام ہے؟ یہ اصلی نام نہیں، وہ بولی۔ گھر میں تو سب مجھے چتری کہتے ہیں۔ چتری؟ میں نے حیرانی سے دہرایا۔ ہمارے گھر میں ایک ککڑی تھی، چتری۔ اس کے پروں پر کالے سفید ٹمکنے تھے۔ کالا سفید، کالا سفید۔ بابا کو وہ بہت پیاری تھی۔ بابا نے میرا نام بھی چتری رکھ دیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ بس اس وقت وہ بچوں کی طرح معصوم باتیں کر رہی تھی۔ شیرنی پتہ نہیں کیا ہوئی تھی۔ اس وقت وہ یوں لگ رہی تھی جیسے بھیڑ کا چھوٹا سا لیلا ہو
جو کلانچے بھرتا ہے، شوخیاں کرتا ہے۔ تو بھی کیا ٹمکنوں والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں ٹانکا لگاتے ہوئے بولی۔ تو بھی کیا کالی سفید ہے؟ پتہ نہیں، وہ ہنسی۔ کہاں کی ہے تو؟ دفتن وہ سنجیدہ ہو گئی، اداس۔ اب تو کہیں کی بھی نہیں، وہ آہ بھر کے بولی۔ کبھی تھی کہیں کی۔ کہاں کی؟ کلا جٹ خانہ، اس نے کہا۔ وہ کہاں ہے جٹ خانہ؟ اب تو کہیں بھی نہیں۔ اس نے ایک آہ بھری۔ گاؤں کو انہوں نے تہس نہس کر ڈالا، گاؤں والوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ کہتے ہوئے چتری نے کپڑا ایک طرف رکھ دیا اور ٹکٹکی باندھ کر افق کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ زیر لب گنگنائی۔ میں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ۔ نہ پٹھانوں اور جاٹوں میں پھوٹ پڑتی، نہ سکھ ہمارے گھروں کا گھیرا ڈالتے، نہ ملٹری آتی، نہ کچھ۔ خاموش ہو گئی۔ دیر تک وہ کھوئی کھوئی بیٹھی رہی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ ایک دم پتھر سے چینی کی بن گئی ہو، اور کسی نے اسے چھیڑا تو وہ چور چور ہو کر گر پڑے گی اور وہاں درخت تلے چینی کے چورے کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دیر تک میں خاموش بیٹھا رہا۔ پتہ نہیں کہاں تھی وہ، اس درخت تلے نہیں تھی بہرحال۔ پھر وہ مدھم آواز میں بولی، جو میں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیوں؟ نہ بابا ماں مرتے، نہ بھائی ذبح ہوتا، نہ پٹھان مورچہ لگاتے، نہ جاٹ کٹ مرنے پہ تکیہ کرتے۔ یہ سب تو پاکستان بننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ فسادات تو مشرقی پاکستان کے ہر گاؤں میں ہوئے ہیں، تیری وجہ سے نہیں۔ میں نے کہا۔ تجھے نہیں پتا، وہ بولی۔ تو بتا مجھے، میں نے کہا۔ نہیں، وہ آہ بھر کر بولی۔ دکھ کو پھر سے بیتنے کا کیا فائدہ؟ وہ خاموش ہوگی۔ میں بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یا اللہ، زنانی بھی کیا چیز ہے! کبھی تو چیتا بن جاتی ہے، کبھی دوسرے کی رکشا کرنے کے لیے سورما بن جاتی ہے، کبھی کچ دے گلاس ورگی بن جاتی ہے۔ میں بیٹھا سوچتا رہا، اس کی طرف تکتا رہا اور سوچتا رہا۔ پھر ایک دم ناچو تڑپ کر مڑی۔ تو مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے اس طرح؟ تو مجھے اچھی لگتی ہے نا، بڑی اچھی لگتی ہے تو مجھے۔ اس کی گردن جھک گئی، بالوں کی لٹ لٹک گئی۔ افق کی طرف دیکھنے کی بجائے اس کی نگاہیں زمین پر گڑ گئیں۔ پھر وہ روحانکی ہو کر بولی، بس یہی میری بپتا ہے، اسی وجہ سے میں کبھی آباد نہ ہو سکی، کبھی آباد نہ ہوں گی، یہی میری بد نصیبی ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کہ میں اچھی لگتی ہوں، وہ آہ بھر کر بولی۔ اگر میں اچھی نہ لگتی تو کتنا اچھا ہوتا، نہ خون خرابہ ہوتا، نہ میری بربادی ہوتی۔ وہ چپ ہو گئی۔ پھر تو کیوں اچھی لگتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں تو اچھا نہ لگنے کے لیے منہ بھی نہیں دھویا کرتی تھی، نئے کپڑے نہیں پہنتی تھی کہ کہیں اچھی لگنے لگوں۔ میں نے کبھی بندے نہیں پہنے، چوڑیاں نہیں پہنی، ریشم نہیں پہنا، اخروٹ نہیں ملا، پھر بھی سب یہی کہتے ہیں کہ تو اچھی لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے اچھی لگتی ہوں، کس بات پر۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر سلسلہ کلام شروع کیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک تو پٹھان رہتے تھے اور دوسرے جاٹ۔ پٹھان زمیندار تھے، پیسے والے تھے، جاٹ پیسے والے نہیں تھے پر کھاتے پیتے تھے، مونچھ مڑو کر رکھتے تھے۔ تو پٹھان ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہکا مار کر ہنسی۔ تو بالکل ہی کورا ہے وے۔ کیوں؟ میں پٹھان دکھتی ہوں کیا؟ مجھے کیا پتا، میں نے کہا۔ تجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ پھر ہنسنے لگی۔ پھر بولی، ہمارے گاؤں کی پٹھانیاں ایسی خوبصورت کہ بس دیکھتے رہو، میدے سندور سے گندے ہوئے منہ، یہ ذات، چوڑے، اتنا روب روب کے دیکھا نہ جائے۔ انہیں کوئی نہیں کہتا تو مجھے اچھی لگتی ہے، ہر کوئی مجھے ہی کہتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے میرے میں کہ لوگ کہتے ہیں تو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ ہر راہگیر بٹ بٹ دیکھتا ہے، جو مجھے پتہ چلے کہ وہ کیا چیز ہے تو میں اسے نکال کر باہر پھینک دوں۔ میں بڑی دکھی ہوں اس اچھے لگنے کی وجہ سے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ پھر تو بھی کیا کہتا ہے کہ تو مجھے اچھی لگتی ہے؟ اور کیا کہوں؟ یہ اچھا لگنا مجھے کھا گیا، کلنک کا ٹیکا ہے میرے ماتھے پر۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ جب میں چھوٹی تھی تو زمیندار پٹھان کا لڑکا مجھ سے کھیلا کرتا تھا، ہر وقت میرے پیچھے لور ہزار ادھر ادھر ہوتی، پر وہ کتے کی طرح میرے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ میں جو کہتی رہی، جو چیز چاہتی کہیں نہ کہیں سے لے آتا۔ پھر بابا کہنے لگا، چتری اب نوجوان ہو گئی ہے تو اسے نہ کھیلا کر۔ میں نے اس کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا۔ وہ رک گئی اور انگلیوں میں ہاتھ مروڑنے لگی۔ پھر؟ میں نے پوچھا۔ پھر وہ لڑکا ہمارے گھر کے ارد گرد منڈلاتا رہا، 4 دن منڈلاتا رہا۔ اماں نے کہا کہ میں اسے سمجھا دے کہ ہمارے گھر کے چکر نہ لگائے،
لوگ کیا کہیں گے؟ پھر تو اس سے ملی کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ملی، ناجو نے جواب دیا۔ میں نے کہا اب تو نہ آیا کر ادھر۔ جواب میں وہ بٹ بٹ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ تو کیوں ایسے دیکھتا ہے مجھے؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگا تو مجھے اچھی لگتی ہے، اسی طرح جس طرح تو نے کہا ہے، اس طرح جس طرح سب کہتے ہیں۔ میں نے کہا بابا غصے ہوتا ہے، وہ بولا اگر تم مجھ سے نہیں کھیلے گی تو میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گا۔ یہ سن کر میں تو ہکی بکی رہ گئی۔ کیوں لگائے گا تو چھلانگ؟ میں نے پوچھا۔ بس لگا دوں گا، وہ بولا۔ تو پھر لگا دے، میں نے کہا۔ میں تو اب باہر نہیں نکلوں گی، بابا غصہ ہوتا ہے، پکی بات۔ پکی بات؟ اس نے پوچھا۔ ہاں پکی بات، میں نے کہا۔ اسی رات اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ سچ؟ میں نے ناجو سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولی سچ۔ تجھے پتا تھا وہ چھلانگ لگا دے گا؟ ہاں پتا تھا۔ پھر تو نے اسے کیوں نہ روکا؟ میں کیوں روکتی؟ میرا دل بیٹھ گیا۔ پھر رات بھر پٹھان اسے ڈھونڈتے رہے، وہ ہمارے گھر میں آئے، مجھ سے پوچھا تو میں نے صاف صاف کہہ دیا، سب کچھ بتا دیا، اور وہ چلے گئے۔ پھر صبح کنویں سے اس کی لاش نکل آئی۔ اس پر پٹھان غصے میں آ گئے، وہ جاٹوں کے خلاف ہو گئے، بڑا فساد ہوا، بڑا جھگڑا ہوا، سدا ہمیش دشمنی ہو گئی۔ سارا گاؤں جو پہلے ایک تھا آپس میں بٹ گیا، سارے مجھ پر الزام دھرتے تھے۔ چتری نے ہمارے بیٹے کو کنویں میں دھکیل دیا، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ سن کر میرے دل پر ایک اداسی چھا گئی، ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے خود کنویں میں چھلانگ لگا دی ہو۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا ہو، صرف اوپر سے دھندلی سی روشنی آ رہی تھی۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا، اوپر چتری کا بڑا سا چہرہ نیچے کی طرف جھانک رہا تھا۔ پھر وہ ہیرا تھا۔ چتری نے بات پھر سے شروع کی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا، پھر وہ دھرنا مار کر ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی کہنے لگی یہ یہاں کیوں بیٹھ گیا ہے؟ میری سہیلیوں نے کہا چتری ضرور یہ تیرے لیے بیٹھا ہے۔ اس سے میں ڈر گئی۔ اب میں دل میں کھتر بتر ہونے لگی، ہے ہیرا میرے لیے بیٹھا ہے، میرے لیے۔ اس وقت گاؤں کے سارے مرد باہر کھیتوں پر گئے ہوئے تھے، کٹائی کے دن تھے۔ آنکھ بچا کر میں باہر نکلی۔ باہر جو نکلی تو وہ بٹ بٹ میری طرف دیکھنے لگا۔ میری طرف کیوں دیکھتا ہے؟ میں نے جھوٹ موٹ پوچھا۔ جھوٹ موٹ کیوں؟ میں نے کہا۔ ان دنوں میں جوان تھی، اس نے آہ بھر کر کہا۔ مجھے پتا تھا جدھر بھی جاتی تھی بٹ بٹ میری طرف دیکھتے تھے نا، ان کی نظریں جھونکوں کی طرح میرے منہ سے لٹک جاتی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میری طرف دیکھتے ہیں۔ ڈر بھی جاتی تھی میں ان کی بھوکی نظروں سے، اندر ہی اندر اوپر سے تیوری چڑھائے رکھتی تھی نا۔ ہاں تو پھر کیا کہا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو سب کہتے ہیں، تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ پھر تو نے کیا جواب دیا؟ کیا کہتی میں؟ اس بات کے جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے بھلا؟